and welcome to the 14th lecture of this series of online classes. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا دوسرا جو لیسن ہے یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ اس کو شروع کیا تھا اور میں نے اس کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا. تو ابھی ہم اس خلاصے کو جو ہے تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اس لیسن کو کی ریڈنگ جو ہے وہ شروع کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیسن میں رائٹر نے سائنس کے جو اثرات ہیں انسانی زندگی پر ان کو ڈسکس کیا ہے. پہلے اس میں حصے میں اس نے میڈیکل کی جو فیلڈ ہے میڈیسن کی جو فیلڈ ہے اس کو لیا کہ کس طرح آج سے 100 سال پہلے بہت سے بچے جو تھے مختلف بیماریوں کی وجہ سے وہ مر جاتے تھے، لیکن آج صورتحال ایسی نہیں ہے. اس کے بعد رائٹر نے سینیٹیشن کو لیا ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا جو ہے مسئلہ. تو بتاتا ہے کہ ماضی میں جو مکان تھے وہ کچے تھے، گلیاں تنگ تھیں اور لوگ گھروں کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ گلیوں میں پھینک دیتے تھے اور انہی گلیوں میں جانور جو تھے وہ گھومتے رہتے تھے اور وہ کھاتے رہتے تھے. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے اور گلیوں کی باقاعدگی سے صفائی کی جاتی ہے، پانی جو ہے اس کو باقاعدہ گھروں تک سپلائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد رائٹر نے فوڈ کو لیا ہے کہ ہماری جو ہے خوراک اس میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں سائنس کے وجہ سے. پریزرویشن آف فوڈ ہمیشہ سے انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ بنایا جا سکے. تو رائٹر نے بتایا کہ آج ہم نے اس مسئلے پر قابو پا لیا اور نہ صرف زیادہ فوڈ بلکہ اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ امپروو کر لیا. اور لاسٹ میں رائٹر نے ڈسکس کیا ہے کہ سائنس نے نہ صرف ہماری فزیکل ورلڈ پر اثرات مرتب کیے ہیں بلکہ ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کو بھی متاثر کیا، یعنی کہ ہمارے مائنڈ کو بھی متاثر کیا ہے. اس حوالے سے بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف وہم کا شکار رہتا تھا. جیسے یونان والے یہ ایسا سمجھتے تھے کہ اگر یہ جو بجلی ہے یہ چمکتی ہے اور بادل جو ہیں گرجتے ہیں تو یقیناً دیوی دیوتاؤں کی آپس میں کوئی ناراضگی ہے اور اس گرج چمک کے ذریعے سے اپنی اس ناراضگی کا وہ اظہار کریں. چونکہ ان کو اس کی وجہ کا نہیں تھا پتہ کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ جو اس فینامنا کے بیہائنڈ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو چنانچہ وہ اس طرح کے خوف کا شکار تھے. بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے وقت جو ہے وہ دنوں کو منتخب کرتے تھے کہ فلاں دن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن چلنا چاہیے. اور اسی طرح جب نکلتے تو اگر جن چیزوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے وہ واقع ہو جاتی تو وہ اپنا ارادہ بدل لیتے، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹ لینا. تو آج سائنس کی جو ہے ریسرچ کے نتیجے میں جب انسان کو پتہ چلا کہ ہر ہیپننگ کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو انسان جو ہے ان خوفوں سے آزاد ہو چکا. تو ہم پڑھنے سے پہلے اس کی کتاب کی ریڈنگ کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آج کے لیسن میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز آئیں گے ہم ان کو ایک نظر دیکھ لیں. آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے مینٹیننس. مینٹین جو ورڈ ہے اس کا یہ ناؤن ہے. مینٹین کا مطلب قائم رکھنا کسی چیز کو، اور سسٹیننس سسٹین ورب ہے، اسی سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے، یہ آسان ورڈ ہے بالکل، بینیفٹ. یہ ہم کامن جو ہے فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے کنورسیشن میں. اس کا جو سینونیم ہے وہ ایڈوانٹیج ہے یا فروٹ ہے یا یوز ہے، اور بھی ہیں الفاظ لیکن عام طور پہ میں نے وہی لکھے ہیں کہ جو زیادہ میچ کرتے ہیں. تو فائدہ. پریزرویشن، پریزرو ایک ورڈ ہے جو کہ ورب کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پریزرو سے پریزرویشن ورڈ ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے محفوظ بنانا. تو پروٹیکشن یعنی محفوظ کرنا. ہیپننگز، ہیپن سے یہ ورڈ ہے. ہیپن کا مطلب ہے کسی چیز کا واقع ہونا، ٹیک پلیس. تو ہیپننگز کا مطلب واقعات. تو ایونٹس کہہ لیں اور یا پھر اکرنس، اکر کا مطلب بھی واقع ہونا ہوتا ہے، واقعہ. اس کے بعد ورڈ ہے مسٹیریس. دیکھیں کیسے ہے یہ مسٹیریس. پراسرار، سیکرٹ. اسرار کہتے ہیں راز کو، جس طرح وہ علامہ اقبال کی جو ہے ایک نظم ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی، اس میں استعمال کیا اس لفظ کو.
تو فیئرفل کا مطلب ہے خوف زدہ، تو اس کا جو سینونیم ہے وہ فرائٹفل ہے. کریٹیکل تنقیدی، کریٹیکل کا مطلب شدید بھی ہوتا ہے، لیکن جو بک میں ہے اس کا میننگ، ہمارے لیسن میں جو اس کا میننگ آیا ہے وہ تنقیدی ہے، ججمنٹل، یعنی ججمنٹ کرنا کسی چیز کی. اسی طرح اینسیسٹرز کا لفظ ہے، فور فادرز، یعنی آباء و اجداد. کیا مطلب آباء و اجداد کا؟ ہمارے جو بڑے ہیں، باپ دادا یا ان کے آگے، ان کو ہم کہتے ہیں آباء و اجداد، تو اینسیسٹرز. اسی طرح نیچے ورڈ ہے، یہ سمپل ہے بالکل، کنڈیشنز. اور کنڈیشن کا مطلب ہے سچویشن، سرکمسٹانسز، حالات. اور لاسٹ ورڈ ہے لائکلی. یہ لفظ ہے اس کا کافی مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لائک سے ہے، لائک کا مطلب پسند کرنا. ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل ہی اس سے مختلف ہے. لائکلی کا مطلب ہے ممکنہ، یعنی جو ممکن ہو سکے، امکان ہو جس بات کا، تو پاسبل. تو لائکلی کا مطلب پاسبل. تو ہم نے دیکھا ہے کہ مینٹیننس، بینیفٹ، پریزرویشن، ہیپننگز، مسٹیریس، فیئرفل، کریٹیکل، اینسیسٹرز، کنڈیشنز اور لائکلی. تو اب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان لفظوں کو رائٹر نے اپنے لیسن میں استعمال کیا ہے. یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ، all of us have benefited greatly. ہم سب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، گریٹلی بہت زیادہ، فرام دی یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقوں کے استعمال سے. کہ کون سا شخص ہوگا اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جس کی زندگی میں سائنس کی وجہ سے کوئی جو ہے افیکٹ نہیں آیا، متاثر نہیں ہوئی اس کی زندگی. تو ہماری جو ہے سمجھو کہ جی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو ہے وہ بالکل زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں سائنسی دریافتوں کی وجہ سے. ہمارے سونے جاگنے کی جو طریقے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے جو طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں انسان جو ہی سورج غروب ہوتا تو وہ سو جاتا، لیکن آج جو انسان ہے وہ رات کے 12 بجے تک مختلف مشاغل میں مصروف رہتا ہے. ان سالونگ پرابلمس، مسئلوں کو حل کرنے میں ہم سب نے بہت سا فائدہ اٹھایا ہے سائنسی طریقوں سے مختلف قسم کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. سچ ایز دوز، مثلاً وہ مسئلے ڈیلنگ ود دی مینٹیننس آف ہیلتھ، جن کا تعلق صحت کو قائم رکھنے سے ہے. دی پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس، اور اسی طرح خوراک کو پیدا کرنا اور اس کو محفوظ کرنا. اس سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے ان کو بھی ہم نے سائنس کی مدد سے اوور کم کیا. دی کنسٹرکشن آف آور ہومس، تو اسی طرح جو گھروں کی تعمیر ہے، اب جانتے ہو کہ ماضی کے جو گھر ہیں آج کے گھروں سے بالکل ہی مختلف ہوتے تھے. تو گھروں کی تعمیر کے مسئلے بھی. اینڈ دی امپرومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مطلب ہے یہ جو بسیں، گاڑیاں ہیں، اور جو کمیونیکیشن آپ کو سمجھ لو جس طرح موبائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے بہت سا فائدہ اٹھایا ہے. تو آج ہر بچے کے پاس موبائل ہے، یہ اس کی واضح مثال ہے. ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینجڈ، نہ صرف ہمارے رہن سہن کے جو طریقے ہیں وہ بدل گئے، بٹ پیپل دیم سیلز، بلکہ لوگ خود بھی، سیلز کا مطلب خود، ہیو آلسو بین چینجڈ، بدل گئے ہیں. ٹوڈے وی آر بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگس، آج ہم بہتر طور پر اس قابل ہیں کہ ان واقعات کو ایکسپلین کر سکیں، ان کی وضاحت کر سکیں، which used to be considered strange and mysterious، جن کو بڑا عجیب و غریب اور پراسرار سمجھا جاتا. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی اگر بیمار ہے تو کس وجہ سے ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی بدروح کا اس پہ اثر ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے. although there is still need for improvement، اگرچہ ابھی بھی ضرورت ہے اس میں بہتری کی، اور جو ہمیشہ ظاہر رہتی ہے، حتمی تو کچھ نہیں ہے. we are now generally less fearful than our fathers and forefathers، گرینڈ فادرز، لیکن اپنے آباء و اجداد کی نسبت ہم بہت کم خوفزدہ ہوتے ہیں. وی آر آلسو مور کریٹیکل ان آور تھنکنگ دین آور اینسیسٹرز، اور ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت زیادہ تنقیدی ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو تنقیدی جو ہے نظر سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو کیوں ہے. تو بیٹا جی آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی رہے گا.
ہم باقی کا جو ہے اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو خدا حافظ.